من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. بعدہ درود و صلوات کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نامی اسم گرامی جناب عربی شفیع المذنبین خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم دوستو و معزز سامعین جمعہ، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. ہمارے نبی امام الانبیاء، امام اعظم، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہ مقام، وہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء و رسول میں سے کسی کو نہیں عطا فرمایا. سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر امتی ہونے کے ناطے بہت سارے حقوق ہیں. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں بھی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے تعلق سے سماعت فرمایا شیخ کی زبانی. تو ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں. غور سے سنیں ان باتوں کو، کیونکہ یہ ایمان کا جز ہے. جب تک اس پر عمل نہیں کرو گے آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ سے سچی محبت کریں
اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو چیزوں کو امت کی فلاح و بہبودی اور ہماری ہدایت کے لیے چھوڑا ہے، ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث مبارکہ۔ برادران اسلام، ہماری خیر و بھلائی، ہماری فلاح و بہبودی، ہماری کامیابی اور کامرانی اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ برادران اسلام، ایک اور بات یہاں پر بتاتا چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو خاص طور پر بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتیں ہیں اللہ کی۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگوں تم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنے میں جاؤ تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ آنکھ ایک نعمت ہے، ہاتھ ایک نعمت ہے، پیر ایک نعمت ہے، اور ان نعمتوں کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو ان نعمتوں سے محروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر کبھی احسان نہیں جتایا، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر قربان جاؤ رب العالمین کی ذات گرامی پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس روئے زمین پر بھیجا تو کہا کہ امتیوں، اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مومنوں، میں نے تم پر محمد کریم کو بھیج کر کے احسان کیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُوهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کریم کو بھیجا تو کہا کہ مومنوں، ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول امام الانبیاء، امام اعظم، امام کائنات کو اس روئے زمین پر بھیج کر کے تم مومنوں پر احسان کیا ہے۔ لہذا میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ ہم مومنوں کو چاہیے، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے اس عظیم احسان کا شکر بجا لائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کی دیگر نعمتوں کا بھی شکر بجا لائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حقوق کو ہم پر فرض کیا ہے، عائد کیا ہے، لاگو کیا ہے، ان کو بجا لائیں۔ اور آج کا اور ان حقوق میں سے ایک حق آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، وہ ہے الصلاۃ علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، صلاۃ بھیجنا، درود پڑھنا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا۔ حکم ہی نہیں دیا، حکم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقینی طور پر، یقیناً، اللہ نے یہاں پر یقین کہہ دیا، کہا کہ اللہ کہتا ہے، کرتا ہے، اور یقین طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں۔ برادران اسلام، یہاں پر اس کا معنی ذکر کرتا چلوں کہ اللہ کی صلاۃ ہو تو کیا معنی ہیں، اور اللہ کے فرشتوں کی صلاۃ ہو تو کیا معنی ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، اس کو بھی سمجھ لے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابو العالیہ سے ذکر کرتے ہیں صلاۃ اللہ علی نبیہ، اللہ کی صلاۃ اپنے نبی پر، اس کا معنی یہ ہے کہ ثناؤہ علیہ وتعظیمہ عند الملائکہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت اپنے سب سے مقرب فرشتوں کے سامنے
اللہ کا صلاۃ بیان کرنا، اللہ کا صلاۃ بھیجنا اللہ کے نبی پر، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے سب سے مقرب فرشتوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرتا ہے، آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، آپ کی تعظیم بیان کرتا ہے اور آپ کا ذکر خیر فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی صلاۃ ہے، صلاۃ اللہ علی النبی۔ اور اسی طریقے سے صلاۃ الملائکہ علی النبی، فرشتوں کی صلاۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا معنی ہے الدعا، یعنی فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، اس آیت کا معنی کیا ہوا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرتا ہے، آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، آپ پر رحمتیں نازل کرتا ہے اور آپ کا ذکر خیر فرماتا ہے اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے۔ اور فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے برکت کرتے ہیں اور اسی طریقے سے دعائے خیر فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو، یعنی ہم ایمان والوں کو، اہل ایمان کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ بھی اپنے نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان کی چاشنی ہے، تو تم بھی اپنے نبی، تم بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام درود بھیجو، وسلموا تسلیما، وسلموا تسلیما، اور کثرت سے سلام بھیجو۔ تو برادران اسلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے مومنوں کے لیے کہ مومن کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ اور درود کیا ہے؟ درود کیا ہے؟ جو صحیح درود ہے اور سنت سے ثابت ہے وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی لگائیں، جس حدیث کے راوی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آمین کہا تو صحابہ اکرام تعجب ہو گئے، تعجب میں آ گئے۔ خطبہ ختم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، منبر سے اترے، خطبے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا، لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو منبر پر چڑھتے ہوئے آج ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے منبر کی سیڑھی پر ہر سیڑھی پر چڑھتے گئے، ہر اسٹیپ پر آپ نے آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، غور سے سنیں اس حدیث کو، میرے پاس جبرائیل امین آئے، انہوں نے بد دعا کرتے ہوئے فرمایا۔ کھلے الفاظ میں کہوں تو یوں آتا ہے کہ جبرائیل امین اللہ کے جانب سے بھیجے گئے تھے اور جبرائیل امین بد دعا لے کر کے آئے تھے، جبرائیل امین بد دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کر رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے بد دعا کرتے ہوئے کہا، بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جائے جو شخص رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ وَبَعُودَ مَنْ ذُكِرْتُ، میں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل امین کی اس دعا پر میں نے آمین کہا۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل امین نے بد دعا کیا، بَعُودَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ آمین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ کا نام سن کر کے بھی آپ پر درود نہ بھیجے۔ یعنی جبرائیل امین بد دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا۔ تو برادران اسلام، جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ جب تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، جبرائیل امین نے بد دعا کرتے ہوئے فرمایا، بعود من ادرک ابویہ الکبر،
او احدهما فلم يدخلاه الجنہ فقلت آمین. وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ پالے، ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ پالے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی آمین کہا. تو برادران اسلام، ماں باپ جنت میں داخل ہونے کے لیے بچوں کے لیے ایک بہت بڑی سیڑھی ہے. خدمت کر لو، جنت پالو. برادران اسلام، اس حدیث پر غور کریں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، خصوصاً اس وقت جس وقت آپ کا نام ذکر ہو، وہ کس قدر ضروری ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اگر وہ صلاۃ و سلام نہیں بھیجتا. برادران اسلام، جہاں تک فضائل کا تعلق ہے نبی علیہ السلام پر درود بھیجنے کے، تو فضائل بے شمار ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، مگر دو چند حدیث بتا کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. غور کریں، سنن نسائی کی روایت ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدہ. برادران اسلام، درود شریف پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات. جو مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ صلاۃ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کو لکھتا ہے، اور پھر اللہ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے. برادران اسلام، ایک دوسری حدیث جس میں جو ابو داؤد کی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ فلیقل عبد من ذلك او لیکثر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 70 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے. پہلی حدیث میں 10 تھے، اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کے لیے فرشتے 70 مرتبہ رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو شخص ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے. برادران اسلام، اتنی فضیلتوں والا عمل. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص لہذا تم میں سے جو چاہے درود زیادہ بھیجیں، جو چاہے درود کم بھیجیں، جو جتنا زیادہ بھیجے گا اتنا زیادہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہوگا اور اتنا ہی زیادہ فرشتوں کی دعائیں اسے نصیب ہوگی، اور جتنا کم بھیجے گا اس کو اتنا ہی کم ملے گا. اور ایک حدیث فضائل کے باب میں اللہ کے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یصلی الا صلت علیہ الملائکۃ ما دام یصلی. آدمی جب بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کرتا ہے، کچھ وقت نکالا، ایک 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کر کے پڑھوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کرتا ہے، کچھ وقت تک درود پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک وہ درود پڑھتا رہے گا ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے حق میں دعائیں مغفرت اور رحمت کرتے ہی رہیں گے. سبحان اللہ. برادران اسلام، ایک اور حدیث فضیلت کے باب میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انوار ایسے بھی چمکتا دمکتا ہوا کرتا تھا، روشن چہرہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. مگر اس دن کچھ ایک عجیب بات تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثارات بہت نمایاں تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے. صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کچھ خاص بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام، ہاں اجل آج ایک خاص بات ہے. کہا اللہ کے رسول کیا خاص بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی آت من رب عز وجل، میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ایک آنے والا آیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ایک خصوصی طور پر ایک فرشتہ آیا اور آ کر کے اس نے کیا کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام بھیجا ہے.
اور برادران اسلام وہ انعام کیا ہے؟ ہمارے لیے اللہ نے انعام بھیجا فرشتے کے ذریعے، خصوصی طور پر فرشتہ آیا ہے۔ وہ انعام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیک من امتک صلاۃ کتب اللہ له 10 حسنات ومحى عنه 10 سیئات ورفع له 10 درجات۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یہ بھیجا ہے کہ جو بندہ آپ کی امت میں سے آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے امتیوں کے لیے۔ برادران اسلام، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے نا، بغیر خرچہ کیے، 1 پیسہ خرچہ کرنا نہیں ہے، بغیر پر خرچہ کیے کہ مفت میں آپ نیکیاں کما رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے جاؤ، ہر درود پر 10 نیکیاں ملیں گے، ہر درود پر آپ کے گناہ مٹائے جائیں گے، ہر درود پر اللہ آپ کی گناہوں کی مغفرت کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ لہذا ایک مسلمان کو کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ اور برادران اسلام، ایک دوسری بات بھی بتاتا چلوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور اللہ کے نبی کی سچی محبت کا دعویٰ یہ ہے کہ آدمی کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ برادر اسلام، ظاہری بات ہے، انسان جب کسی انسان کو زیادہ چاہتا ہے، زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کو زیادہ یاد کرتا ہے، اس کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ تو جب ہم اگر اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا ثبوت کیسے دے رہے ہیں؟ یقیناً ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے درود کثرت سے بھیجیں۔ یہ محبت کی علامت ہے، محبت کی نشانی ہے، اور آپ کے محبت کے جذبات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پیش کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، یہاں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر صلاۃ و سلام کب پڑھیں؟ کیا اس کے لیے کوئی وقت خاص ہے؟ برادران اسلام، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام درود کبھی بھی پڑھ سکتے ہو، کبھی بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی وقت خاص نہیں ہے۔ آپ سفر میں ہو، ڈرائیونگ کر رہے ہو، آپ روم میں بیٹھے ہوئے ہو، کمپنی میں کام کر رہے ہو، گھر میں کچھ کام کر رہے ہو، زبان تو آپ کی خالی ہے، درود پڑھتے رہیں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کچھ اس کے وقت نکالیں، تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو۔ مگر برادران اسلام، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سے زیادہ ایسے وقت بتائے ہیں، 40 سے زیادہ ایسے وقت بتائے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ 40 سے زیادہ اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ یہ آخری بات بتا کر کے ختم کرتا ہوں۔ مثلا صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دے تو فقولوا مثل ما قال المؤذن، مؤذن جیسا کہتا ہے آپ کو اس کا ویسا ہی جواب دینا ہے۔ مؤذن اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے، مؤذن اشہد ان لا الہ کہے تو آپ بھی اشہد ان لا الہ الا کہیں گے، الا حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مؤذن اذان سے فارغ ہو جائے، آپ بھی جواب سے فارغ ہو جائیں، تو اس کے بعد فوراً کیا کہیں؟ صلو علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اور جب درود بھیج سے فارغ ہو جاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر ایک بندے کے لیے ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرے لیے اللہ سے مقام وسیلے کا سوال کرے۔ اور یہ مقام وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَبْتَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ هُوَ، اور وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جانے والا جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ وہ مقام صرف اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو دے گا، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ وہ مقام مجھے عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ اذان کے جواب سے فارغ ہو جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اور اس کے بعد آپ اللہ کے نبی کے لیے مقام وسیلہ کا سوال کرو۔ مقام وسیلہ کیسے مانگے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ دعا پڑھیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اتنا کام کرے گا فمن سأل اللہ لی الوسیلہ حلت علیہ الشفاعہ. کتنی پیاری بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. جو شخص اللہ کے نبی کے لیے مقام وسیلے کا سوال کرے گا ہر اذان کے بعد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں. تو برادران اسلام، اسی طرح اقامت کے وقت درود پڑھنا ہے. اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے ہوئے داخل ہوتے وقت اس کی دعا سے شروع میں پہلے الصلاۃ والسلام کہیں. یعنی آپ جب دعا پڑھ رہے ہو تو پہلے کیا کہیں؟ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. پھر اس کے بعد مسجد سے جب نکل رہے ہو تو نکلتے وقت بھی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے. جب آپ نکل رہے ہو تو کہیں بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. اسی طرح سے نماز کے آخری تشہد میں درود ابراہیم پڑھنا چاہیے. وہ نماز چاہے وہ نماز فرض ہو، چاہے وہ نماز سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو، آپ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان اپنے آخری نماز کے آخری تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھیں. درود ابراہیمی پڑھی جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی نماز، بیہقی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تکون صلاۃ الا بخراۃ وتشہد وصلاۃ علی. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، اللہ قبول نہیں فرماتا جب تک کہ آپ اپنی اس نماز میں قرات نہ پڑھو، تشہد نہ پڑھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو. اسی طریقے سے نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بے حد ضروری ہے. اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوگی اور اس میں بھی وہی عام درود شریف پڑھیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے لیے سکھلایا ہے، جو درود ابراہیمی ہے. اسی طریقے سے خطبات میں ایک خطیب کے لیے ضروری ہے جب وہ خطبہ دے تو وہ اپنے ہر خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں. چاہے وہ خطبہ جمعہ ہو، چاہے وہ خطبہ عیدین ہو، چاہے وہ خطبہ کسوف ہو، چاہے وہ خطبہ خسوف ہو، چاہے وہ خطبہ نکاح ہو، حتیٰ کہ خطبہ نکاح ہی کیوں نہ ہو، خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر خطبے میں درود شریف پڑھے. اسی طریقے سے برادران اسلام، دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے. دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے کون بندہ نہیں چاہتا کہ اس کی دعا قبول ہو؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، میری مصیبتیں ٹل جائے، اللہ میرے راستوں کو کھول دے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اپنی دعاؤں کو اللہ کے دربار میں قبول کروانا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے، تو دعا کے قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آپ اپنی دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. اس کے مراتب ہیں، اس کے کچھ مراتب ہیں. پہلا یہ ہے، اس کے کئی مراتب ہیں. سب سے افضل مرتبہ یہ ہے کہ آدمی دعا کے شروع میں بھی درود پڑھیں اور دعا کے اختتام پر بھی درود پڑھیں. اور اس کا ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ جب آپ دعا ختم کرنے لگو تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھیں، تبھی آپ کی دعا قبول ہوگی. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محجوب ہے، یعنی وہ دعا اوپر جائے گی نہیں جب تک آپ اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھو گے. جب تک درود شریف نہیں پڑھو گے وہ دعا آپ کے سر کے اوپر سے اٹھے گی ہی نہیں، اللہ قبول فرمائے گا ہی نہیں. تو آپ اپنی دعا میں درود شریف پڑھیں اگر اپنی دعا کو اللہ کے دربار میں قبول کرانا چاہتے ہو. اسی طریقے سے آٹھواں مقام، آٹھواں وقت جہاں پر اللہ کے نبی پر درود پڑھنا ہے وہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، کہا جائے، لکھا جائے یا سنا جائے. اللہ کے نبی کا نام جیسے ہی آئے اسی وقت آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ. دنیا میں کنجوسوں میں سب سے بڑا کنجوس، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے. کنجوس کہا اللہ کے نبی نے اس شخص کو. برادران اسلام، اسی طریقے سے صبح و شام کے اذکار میں بھی درود ابراہیمی درود شامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مسلمانوں کے لیے چاہیے کہ وہ جب صبح کریں تو 10 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور شام کریں تو 10 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود پڑھیں، وہی درود جو درود ابراہیمی ہے۔ اسی طریقے سے برادران اسلام 10واں مقام جہاں پر درود شریف پڑھنا ضروری ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جمعہ کے دن کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کی رات، یعنی وہ رات جو گزری ہوئی ہے اس کو جمعہ کی رات میں شمال کیا جاتا ہے۔ جو شخص جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن یعنی آج کا دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلاۃ امتی تورز علی فی کل یوم الجمعہ، میری امت کا صلاۃ، میری امت کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، خصوصاً جمعہ کے دن کا درود اللہ کے نبی پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَنزِلَةً، جو شخص مجھ پر زیادہ درود پڑے گا وہ شخص میرے قریب اتنا ہی زیادہ ہوگا کل جنت کے اندر، کل قیامت کے دن۔ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی کی سنگت چاہتے ہو، اللہ کے نبی کا ساتھ چاہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت نصیب ہوگی۔ اسی طریقے سے برادران اسلام، کیونکہ اللہ صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ زمین انبیاء کے اجساد کو، انبیاء کے جسموں کو کھائے، انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں چھوتی، اور فرشتہ اللہ کے نبی کے سامنے ہمارا صلات پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے آخری جگہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہوں، 2-4 آدمی کہیں پر جمع ہو کر کے بیٹھ جائیں تو بیٹھنے سے پہلے جیسے ہی بیٹھیں درود پڑھیں، یعنی مجلس کے ابتداء میں درود پڑھیں، مجلس کے اختتام پر بھی درود پڑھیں، چاہے مجلس کوئی بھی کیوں نہ ہو، ضروری نہیں کہ صرف اسلامی ہی ہو۔ آپ جب بیٹھ رہے ہو کچھ معاملات کو طے کرنے کے لیے، کچھ اجتماعات کر رہے ہو، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ مجلس کے ابتداء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور مجلس کے اختتام پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اسی طریقے سے دعائے خنوت میں بھی درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ 13واں مقام صفا و مروہ کی پہاڑی پر جب پہنچے ہو، اس مقام پر بھی پہنچو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی زیارت، جب آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی زیارت کے لیے پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ ایک آخری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونَ عَلَيَّ عَنْ أُمَّتِيَ السَّلَامَ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین میں فرشتوں کو بکھیر دیا ہے، پوری زمین میں فرشتوں کو بکھیر دیا ہے۔ ظاہری بات ہے اس کا علم آپ کو بھی ہے، زمین کے ہر گوشے میں فرشتے موجود ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہی یہ لگا دی گئی ہے کہ وہ فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون سا اللہ کے نبی کا امتی اللہ کے نبی پر درود پڑھ رہا ہے، اور اس کے درود کو لے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچانے کی ان کی ڈیوٹی ہے۔ یعنی وہ فرشتہ اللہ تمہارے پڑھا ہوا درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائے گا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اتنا واضح کر دیا، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر میرے پاس جب وہ فرشتہ آئے گا تو یہ کہے گا کہ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا، یعنی آپ کا نام کے ساتھ پوائنٹڈ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ برادران اسلام، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا تو اس جیسا گستاخ رسول شاید ہی کوئی ہوگا اس روئے زمین پر۔ تو برادران اسلام، یہ کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کے مقامات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بتایا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والا بنائے، اور اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھ ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت پر ہمیں زندہ رکھ، اور اس نبی کی امتی بنا کر کے زندہ رکھ، اور اللہ جب وفات بھی عطا فرما تو ایمان اور اسلام کی حالت پر وفات عطا فرما، اور اس نبی کا ساتھ ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ کل قیامت کے دن جنت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس امت میں جو لوگ اس مجلس میں یا امت میں جو لوگ پریشان حال ہیں تو ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ تنگ دست ہیں تو ان کے تنگ دستی کو دور فرما، جو لوگ بے شادی شدہ ہیں اللہ تو ان کی شادیوں کا انتظام فرما دے، جو لوگ شادی شدہ ہیں اللہ تو ان کے محبت میں ان کے جوڑے میں محبت فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں تو انہیں اولاد نصیب فرما دے، جن کے گھر اولاد ہے اے اللہ تو ان کے اولاد کو نیک و صالح بنا، ان کے اولاد کو نیک و صالح بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا،
اے اللہ بچوں کے مستقبل کو سنوار دے، جن کے والدین زندہ ہیں اے اللہ تو انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، جن کے والدین گزر گئے ہیں اے اللہ تو انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، جو وفات بھی عطا فرما تو ایمان اور اسلام کے حالت میں وفات عطا فرما، اور زبانوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا واتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔